جب بات ہو رہی ہے کہ رد عمل آتا ہے، لوگوں کا تبصرہ آتا ہے، تو تبصرے اور تجزیے تو کیے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس چڑھائی کے اوپر جو انہوں نے وینزویلا پہ کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے براہ راست وہ ساری کارروائی دیکھی کہ کیسے پریزیڈنٹ مادورو کو اٹھایا گیا، ان کی اہلیہ سمیت بستر سے نکال کر ہم لے کر آ رہے ہیں بہری جہاز کے ذریعے امریکہ، جہاں مینہٹن کی عدالت میں ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ جی جی، یہ بھی بستر سے اٹھایا نا، جی 2 بجے تو ہوا، رات کے 2 بجے تو آپریشن ہوا، تو ظاہر ہے وہ تو نیم خوابی میں ہوں گے، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، بے شک انہیں تھریٹ تھا لیکن اس کے باوجود وہ سوئے ہوئے تھے اپنے محل میں۔ اینیویز اس کے بعد ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے ساری اس کی ڈیٹیلز دی اور اپنی فتح کا جشن منایا، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن بڑا اہم اعلان جس کو لے کر پوری دنیا میں بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا امریکہ نے مڈل ایسٹ کے اپنے آپریشن سے سبق نہیں سیکھا، ان کارروائیوں سے سبق نہیں سیکھا جو امریکہ پوری دنیا میں کرتا رہا جمہوریت کے نام پر۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اقتدار کی جب تک سموتھ ٹرانزیشن وہاں نہیں ہو جاتی، منتقلی نہیں ہو جاتی، ہم چلائیں گے وینزویلا کو اور پھر ہماری آئل کمپنیز وہاں جائیں گی۔ اچھا چلے، وہاں وینزویلا میں تو وائس پریزیڈنٹ کو عارضی طور پر ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے سر پر رکھ کر یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ چلیں گی تو ہم ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں بھیجیں گے، ادروائز امریکہ کچھ اور کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ وہ وینزویلا کو چلائیں؟ نہیں چلا سکتے وداؤٹ ٹروپس آن گراؤنڈ، مگر میرا نہیں خیال وہ ٹروپس آن گراؤنڈ کریں گے، بیکاز ٹروپس آن گراؤنڈ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا وہ رہا ہے لانگ وارز۔ جہاں بھی امریکہ نے ٹروپس آن گراؤنڈ کیے نا، وہاں 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو لمبی جنگ چلی ہے، دوسرا امریکہ ہار گیا، بھاگنا پڑا پھر، کیونکہ ٹروپس آف گراؤنڈ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کیجولٹیز نہیں لے سکتے، جی آپ کا ذہن ایسا ہے کہ ایک امریکن 10 دوسرے، مگر جب ٹروپس آن گراؤنڈ میں آپ کی کیجولٹیز ہوتی ہیں تو یو کانٹ، پبلک اوپینین آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، تو اس لیے آئی تھنک یہ ٹروپس آن گراؤنڈ والی تھریٹ جو ہے نا از ناٹ اے ریئل تھریٹ، بٹ جو ریئل تھریٹ یہ ہے کہ ہم چلائیں گے۔ اب وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی چلا سکتے ہیں نا، اگر جو وائس پریزیڈنٹ ابھی بنی ہے، اگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم جاتی ہے اور ان سے نیگوشیٹ کرتی ہے، 2-3 چیزیں انہوں نے نیگوشیٹ کرنی ہے۔ ان کا یہ مطلب کہ ہم چلائیں گے کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ آپ نے اب کوئی آئل جو ہے وہ چائنا کو ایکسپورٹ نہیں کرنا، ختم، بند۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو آئل ریفائنریز ہیں جو کہ سپلائی کرتی ہیں، کروڈ آئل، ناٹ ریفائنریز، کروڈ آئل کی جو پمپنگ ہے، جو آپ کروڈ آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ چائنا کو نہیں کریں گے، آپ ہمیں کریں گے، امریکہ کو کریں گے۔ اور کیوں امریکہ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک زمانے میں وینیزویلا 20 سال پہلے، 30 سال پہلے سارا جو تیل بنتا تھا وہ امریکہ کو سپلائی کرتے تھے۔ وینیزویلا جو تیل بناتا ہے یا کروڈ جو نکلتا ہے وہ بہت ہیوی کروڈ آئل ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ریفائنریز کی ضرورت ہے۔ اچھا، امریکہ جو خود تیل بناتا ہے فرام شیل وہ بڑا لائٹ آئل ہے، یہ بڑا ہیوی ہے۔ جی اچھا، تو انہوں نے، امریکہ والوں نے اس وقت جب یہ وینیزویلا سے لیتے تھے تو انہوں نے ریفائنریز بنائی اس تیل کے لیے، اچھا، اور وہ ساری ریفائنریز ساؤتھ امریکہ کے جو سدرن ڈسٹرکٹس ہیں، جہاں لوئزیانا ہے یا ٹیکسس ہے، وہاں ساری 8-10 ریفائنریز کانسنٹریٹ کی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ وہاں سے لیٹن امریکہ وینیزویلا جانا شارٹیسٹ ڈسٹینس، ٹھیک ٹھیک، تو وینیزویلا کے جو آئل تھا ہیوی کروڈ وہ آتا تھا ڈیورنگ ٹو دیز ریفائنریز، ٹھیک، اینڈ یہ وہاں سے پروسیس کرتے تھے۔ اب جب سے یہ وینیزویلا جو ہے یہ چائنا کی طرف اس سے بھیجنا شروع کر دیا تو وہ جو ریفائنریز ہیں وہ خالی ہو گئی، ظاہر ہے وہ اب چل نہیں رہی ہیں۔ تو امریکن کارپوریٹ انٹرسٹ کا بھی بڑا پریشر تھا کہ یہ وینیزویلن آئل ہمیں ملنا چاہیے اور ہماری ساری ریفائنریز بند ہیں، ان کو ہم چلائیں گے۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ بہت بڑا، اور یہ وہ کہیں گے ان کو کہ چائنا آپ نہیں بھیجیں گے، آپ ہمیں بھیجیں گے۔ اوکے، دوسری بات، وینیزویلا کی جو آئل پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہے، اس وقت لوسٹ ان دا ورلڈ، امریکہ کی ہائیسٹ ان دا ورلڈ، مور دین سعودی عربیہ۔ اچھا، سعودی عربیہ نمبر 2 پہ ہے میرا خیال ہے۔ جی جی، نمبر 2 پہ۔ تو اب امریکہ وینیزویلا کو کہے گا کہ اپنی آئل پروڈکشن بڑھائیں۔ آئل پروڈکشن وہ بڑھا نہیں سکتے بیکاز ان کے پاس جو ساری فیسلٹیز ہیں بہت پرانی ہیں، تو امریکہ یہ کہے گا کہ اب ہماری کمپنیز کو اجازت دیں، وہ آئیں گی، آپ کی جو کروڈ آئل کی جو ایکسٹریکشن کمپنیز ہیں ان کو ہم ماڈرنائز کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، ماڈرنائز کریں گے اور تیل ہم لے جائیں گے۔ جی، تو یہ چلانے کا یہ مطلب ہے، ایک کہ چائنا کے ساتھ
ختم. ٹھیک. نمبر 2, چائنا کے ساتھ جو ساری ملٹری کوآپریشن ہو رہی ہے بند. بہت سے اس وقت جو ویپن سسٹمز ہیں وہ رشین چائنا کے ہیں وہاں, تو وہ بھی بند. اور تیسری یہ کہ ہماری کمپنیز آئیں گی اور آئل پروڈکشن بھی کریں گی اور ایکسٹریکشن بھی کریں گی اور ہم لے بھی جائیں گے. دس از واٹ ہی مینس. تو اگر جو نئی حکومت آتی ہے وہ یہ بات مان لیتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ کہہ رہا ہے ہم چلائیں گے. دس از واٹ اٹ مینس. یہ مطلب, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ وہ خاتون مچا دو جس کو نوبیل پرائز ملا ہے, اور ظاہر ہے اس وقت بیکنگ تھی امریکہ کی بھی فساچا, تو وہ ان کو بڑا ہیومن رائٹس کیمپینر یہ وہ وغیرہ کیے, رائٹسٹ ہے وہ, اس نے کیا ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنا ہے, مگر انہوں نے اس کو رول آؤٹ کر دیا. جی, انہوں نے کہا کہ حمایت نہیں ہے. ہاں, یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آلریڈی ڈیل ہو گئی ہے ڈیلسی کے ساتھ, دا وائس پریزیڈنٹ جو اب ایکٹنگ ہے اور ڈیفینس منسٹر. یہ میں نے کل کے پروگرام کل کے یا پرسوں کے پروگرام میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اہم ہی نہیں ہو گیا, یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. یہ کل کے شو میں ہی کل کے شو میں نے کہا, اور وہ ڈیل ہے جس کے تحت یہ بھی باتیں طے ہو چکی ہیں جی, تو کہ کس نے بننا ہے آگے اور وہ کیا تعاون کریں گے. اچھا, اور تو اسی لیے اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ بننے جا رہے ہیں ہاں, وہ اگر یہ پتہ چل گیا وینیزویلن عوام کو کہ یہ تو امریکہ کے پٹھو ہیں تو وہ ان کے لیے مسئلے بن جائیں گے نا, بیکاز اٹس این انویژن فورس. وہ اس لیے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیفینڈ کریں گے, ہم کالونی نہیں بنیں گے. ہم کالونی نہیں بنیں گے, یہ نہیں بنیں گے. تو اگر یہ ڈیفینڈ ہی کرنا تھا تو جب وہ ہیلی کاپٹرز آ رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ تب کر لیتے. ہاں, آپ کیا تھے؟ ہیلی کاپٹر کو شوٹ ڈاؤن کرنا از دی ایزیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. وہ کیا ہو گیا آپ کی کتنی ایئر ڈیفینس اور آپ کا ریڈار اور آپ کا یہ اور آپ کا وہ کہاں گئے سارے؟ فارغ ہو گئے نا. اور اب امریکہ جو ہے وہ اس قسم کی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہم نے ان کے ایئر بیسز کو, ان کے سسٹمز کو جیم کر دیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے. This is all a planned, fully planned operation, and I think they have succeeded in it. اور اب وہ وینیزویلا کو اسی طریقے سے چلائیں گے کہ اپنا پپٹ وہاں بٹھائیں گے. پپٹ سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ الیکشن کی طرف بھی جائیں آگے, اور جو اگلے وہ بھی پپٹس. امریکہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر اب ہر حکومت جو ہے دے ہیو ٹو بی اے پپٹ. وہ ہمارے کسی ہمارے فیصلے کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ویسٹرن ہیمسفیئر ہے اینڈ فل اسٹاپ. اسی لیے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیوبا کی طرف بھی توجہ دیں گے اور پھر لپک کے جائیں گے گرین لینڈ. وہاں بھی اٹس آئل, منرلس, آئل روٹس کو کنٹرول کرنا اینڈ منرلس کی ایکسٹریکشن. اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ ڈونلڈ ٹرمپ اکنامک اوبلیک امپیریلسٹ اسٹریٹجی. اکنامکس میں ٹیرفس, منرلس, آئل. جابز ان امریکہ, ریفائنریز چلنی شروع ہو جائیں گی. So you know it's part of the same outlook philosophy. تو بڑی کنسسٹنٹلی وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں. سر صاحب, جہاں اور بہت سے سوال موجود ہیں کہ منڈے کو پیر والے دن جو اجلاس بنایا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کا وہ کیا کرے گا, تو 1989 میں بھی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے سیشن ہم نے دیکھے جنہوں نے کنڈیم کیا تھا امریکی انٹرونشن کو پاناما میں. تو میں یہ سوال آپ کے سامنے نہیں رکھتی کہ پیر کو کیا کرنے جا رہی ہے یونائٹڈ نیشنز, لیکن امریکہ کے اس اقدام سے پریسیڈنٹ کیا سیٹ ہوا انٹرنیشنلی, اور چائنا اس سے کیا سیکھے گا؟ دیکھیے دو چیزیں سیٹ ہوگی نا. ایک تو یہ کہ گلوبل آرڈر جو ہے, جو رولز بیسڈ آرڈر جس کی بات کرتے تھے, سول سپر پاور, وہ فارغ ہو گیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈوئل, رشیا ایک طرف امریکہ, اب چائنا آ گیا. امریکہ کی جو ہیگمنی تھی وہ بیٹھ گئی. اب امریکہ انڈر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ریکگنائز کر لیا کہ اب ملٹی پولر ورلڈ ہو گیا. اس لیے وہ نیٹو سے بھی باہر آ گیا ہے اور وہ کہہ رہا نہیں اپنا سارٹ آؤٹ کرو, اور وہ اپنی اکانومی کی طرف توجہ دے رہا ہے. لوگ ابھی تک سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری پولیٹیکل اور ملٹری اسٹریٹجی از ایمڈ ایٹ پروٹیکٹنگ امریکن اکانومی, پروٹیکٹنگ امریکن ڈالر. اس وقت امریکہ کی ڈیٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کو سروس بھی نہیں کر سکتے, اور بہت خطرہ لگا ہوا ہے کہ ڈالر جو ہے اس کی ویلیو گرے گی, اور لوگ ابھی امریکن سیکیورٹیز اور امریکن ڈیٹ لینا نہیں چاہ رہے. چائنا ڈس انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, یورپ تنگ آیا ہوا ہے کہ یہ امریکہ تو سسٹین نہیں کر سکتا. اس کو جیسے پاکستان کا کیس ہے نا, آپ نے اور بورو کر کے پرانے پیمنٹس کرنی, امریکہ کا اس سے بہت زیادہ خطرناک حالات ہے. وہ تو ڈیفالٹ پہ ہے, مگر کیونکہ وہ امریکہ ہے
تو اس کو ہم ڈیفالٹ نہیں کہتے. بٹ وہ تو اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, وہ پرنٹ کر کے ڈالر جتنا زیادہ پرنٹ کرے گا اتنی ڈالر کی تو قیمت گرے گی. تو آئی تھنک وہ اپنی اکانومی کو پروٹیکٹ کرنے جا رہا ہے, اینڈ اس کے بیسس کے اوپر یہ ساری جو اسٹریٹجی آف منرلس اینڈ آلسو ٹیرفس اینڈ آلسو آئل. سو دس از کنسسٹنٹ ود اٹ. اس نے یہ دیکھا ہے کہ اب فائدہ کوئی نہیں لڑائی جھگڑے کرنا ادھر ادھر جہاں ہمیں ملتا کچھ نہیں. ٹھیک, اب وہ اسٹریٹجی ختم. اپنے ہیمسفیئر کے اندر کنٹرول کرو, اپنے ڈالر کو اسٹرانگ کرو, اپنے, اور یہ جو ہے نا لوگوں کے اوپر جا کے بیٹھ جانا اور بوٹس آن گراؤنڈ کرنا اور پھر ہار جانا, یہ فارمولہ نہیں کرنا. یہ تھریٹ ہے ابھی بوٹس آن گراؤنڈ کی. بوٹس آن گراؤنڈ یہ نہیں کریں گے. تو چائنا کے لیے چائنا, اب چائنا یہ سب چیز دیکھ رہا ہے, روس یہ سب چیز دیکھ رہا ہے. روس میں اگر میں روس میں بیٹھا ہوں تو میں کہا تو کلیئر سگنل ہے کہ یوکرین میں کر لو جو کر لو, اگر آپ کر سکتے تو کر لو. جواز مل گیا نا, پاور ہے آپ تو کر لو, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. نہیں کر سکتے تو نہ صحیح, پھر وہ تو ہم تو جو کریں گے چھوٹا موٹا وہ تو ہے ہی, یورپینس بھی کریں گے, روکیں گے آپ کو, مگر اگر آپ کر سکتے ہو کر لو. اور جو چائنا بیٹھا ہوا ہے نا, چائنا یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ تو سارا رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر یہ تو فارغ ہو گیا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اوکے, تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا ایریا ہے, وہ سارا ایریا ہمارا, تائیوان ہمارا ایریا ہے. چائنا میرا خیال ہے اس نے پہلے سے پہچان لیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا کیا. اسی لیے آپ نے نوٹ ضرور کیا ہوگا کہ پچھلے 6 ماہ سے چائنا جو ہے وہ تائیوان کی بات ریگولرلی کر رہا ہے, اور یہاں تک کہ وہ اس نے جو اپنی ملٹری ہارڈ ویئر ہے انکلوڈنگ ایمفیگوس بوٹس لائک ٹینکس اور نئی چیزیں, وہ دکھا رہا ہے کہ اگر ہمیں انویژن کرنا پڑے تائیوان تو وی کین. اور وہ اپنی نیوی کی جو ڈرلز کر رہا ہے اس سے بھی یہ کلیئر نظر آتا ہے, جو ایئر ڈرلز کر رہا ہے اس سے بھی وہ کلیئر کر رہا ہے کہ جی ہم جب چاہیں ہم کر سکتے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے انہوں نے اپنی اتنی ڈرلنگ کر لی ہے کہ دے تھنک دے نو وین ٹو ڈو اٹ. تو اب جیسے یہ امریکہ کا یوکرین کو پیسے بھی تھوڑے بہت دے رہا ہے اور کچھ ہتھیار بھی دے رہا ہے, مگر ان کو بیل آؤٹ نہیں کرے گا, وہ تھوڑا بہت دیتا رہے گا, وہ کرنا ہے. اسی طریقے کے ساتھ یہاں سے آوازیں آئیں گی کہ ہم ڈیفینڈ کریں گے, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا کہ دیکھیے جاپان والوں آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوریا والوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ڈیفینڈ کریں نا, آپ یہ تو ہم اتنی دور سے کیوں آ کے, جیسے یورپ کو کہا یوکرین کے معاملے پہ آپ پہ کرو. تو یہاں یہ اس نے کوریا کو بھی کہنا شروع کر دیا ہے, فلپینس کو بھی کہنا شروع کر دیا, اور جاپان کو بھی. جاپان نے بھی اپنا ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھا لیا ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے آپ پہ سنبھالو. تو چائنا تو اس سے بہتر اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اٹس اے سارٹ آف ہاف سگنل ٹو چائنا کہ یہ اپنا ڈیفینس کرتے ہیں تو کریں, میں اس سے آگے کتنا جاؤں گا, میرے لیے وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے. جیسے چائنا کے لیے کریبین پہنچنا بڑا مشکل ہے, بالکل, وہ آئے بھی نہیں, اسی لیے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ایک اس قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سینس کہ جی ناؤ اٹ از ریئل پالیٹک, اٹ از ریئلزم, رائٹ, کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے, کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, کوئی یہ ڈیموکریسی ہوگی, سب ختم. اٹ از پاور گراب, might is right and for the sake of your own interest, national interest. اب یہ آپ گلوبل پولیس مین نہیں بنیں گے, اور چائنا تو کبھی بننا بھی نہیں چاہتا تھا. تو چائنا کو بھی موقع مل جائے گا ناؤ ٹو پلان اے اسٹریٹجی ٹو ٹیک تائیوان. رشیا کو کلیئر سگنل مل گیا, رشیا ناؤ ہیز ٹو موو فاسٹ تاکہ جلدی سے جلدی یوکرین کو جو اس نے اسٹیٹس کو جہاں جا کے روکنا ہے وہ کر لے. اسی لیے رشیا ول انکریز اٹس اٹیکس تاکہ جلدی سے جلدی جو ایریاز ہم نے لینے ہو جائے اس کے بعد ڈیل کر لیں گے, ختم. تو اینڈ سملرلی آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب گرین لینڈ کی طرف جائے گا آگے پیش, اور وہ وہاں بھی ڈیمونسٹریٹ کرے گا کہ. تو ڈیمونسٹریشن جو امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف ہو رہی ہیں اور کانگریشنل ووٹ کی بات کی جا رہی ہے, تلسی گبارڈ وہ مخالفت کر رہی ہیں سیکشن کی, ایون کہ ممدانی انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو جنگ کے مترادف ہے. نہیں, مگر نہیں, اٹس ناٹ سگنیفیکنٹ. تلسی تو ان کی اپنی کیبنٹ کی ممبر ہے, اس کی چھٹی ہونے والی ہے, شی نوز دیٹ. اور اس نے ناراض کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو آن ادر ایشوز آلسو, اور نیٹو کے اوپر بھی اینڈ سو آن, اینڈ یورپ کے اوپر بھی. اور اب یہ پھر اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی یہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا, ایسے ہی کہا ہے نا. ہاں, تو اب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ڈزنٹ گیو اے ڈیم, تو وہ تو اس نے جو کرنا تھا کر لیا ہے.